یہ بات ہے ایمان کے سب سے بڑے امتحان کی، یہ بات ہے اس روشنی کی جو دجال کے اندھیروں میں ہماری ڈھال بنے گی۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ؟ ہر دن ایک نئی کہانی، ایک نیا پیغام۔ لوگ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور صرف ابو جہل نہیں، مکہ کے باقی سرداروں کا بھی ایسا ہی رد و عمل تھا۔ ہمیں اسے جھٹلانا ہوگا، ایسے سوال کرنے ہوں گے جن کا جواب اس کے پاس نہ ہو، ہمیں اسے لاجواب کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب قریش کے سردار پیغمبر و اسلام محمد کی دعوت سے پریشان ہو کر مدینہ کے یہودی عالموں کے پاس جا پہنچے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہم محمد کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ تم اس سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہیں دے سکا تو جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہے۔ وہ 3 سوال تھے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جن کی کہانی بڑی عجیب ہے، یعنی اصحاب کہف۔ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو زمین کے مشرق اور مغرب تک جا پہنچا تھا، یعنی ذوالقرنین۔ تیسرا اور آخری سوال، روح کیا ہے؟ قریش کے سردار خوشی خوشی مکہ لوٹے۔ انہیں یقین تھا کہ ان سوالوں سے وہ نبی پاک کو لاجواب کر دیں گے۔ اے محمد، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ نبی کریم نے پورے اطمینان سے ان کے سوال سنے اور فرمایا، وہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور پھر انتظار شروع ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ مکہ کے سردار تانے کسنے لگے، کہاں گیا تمہارا رب؟ کیوں نہیں دیتا تمہارے سوالوں کے جواب؟ مسلمان پریشان تھے اور خود نبی اکرم انتہائی غمزدہ تھے۔ اور پھر 15 دن بعد اللہ نے صرف ان کے سوالوں کا جواب ہی نہیں اتارا، بلکہ اپنے پیغمبر کو صبر اور اپنے اوپر یقین کا درس دیا، اور نازل ہوئی سورۃ الکہف۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ اللہ نے ان فتنوں کے دور میں انسان کو ہدایت دینے والی ایس عظیم و شان سورت کا آغاز اپنی تعریف سے کیا۔ آخر کیا وجہ تھی اس کے نازل ہونے کی؟ اس سورت کی پہلی 5 آیات کا آج ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا اس سورت کو كذبا۔ سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ اپنی تعریف خود کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر تعریف کا حقدار صرف وہی ہے۔ تمہاری سانس، تمہاری صحت، تمہارا علم، ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ نے رسول یا نبی نہیں کہا، بلکہ عبد یعنی بندہ کہا۔ یہ ایک بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اس کا رب اسے اپنا عبد کہہ کر پکارے۔
اور اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ اس میں کوئی کمی یا ٹیڑھا پن نہیں. یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کوئی کمی نہیں ہے. یہ بالکل سیدھی اور صاف ہے، جیسے ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ ہو زندگی گزارنے کا. اگلی آیت میں اللہ اس کتاب کا مقصد بتاتا ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے. لفظ قیمن کا مطلب ہے سیدھی. یہ کتاب نہ صرف خود سیدھی ہے بلکہ دوسروں کو بھی سیدھا کرتی ہے. اس کے دو کام ہیں. سخت عذاب سے ڈرانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے دور رہنے کو کہتی ہے. بیٹا، آگ کے پاس نہیں جانا، اس سے دور رہنا. اس لیے نہیں کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے. یہ قرآن کا ڈرانا بھی اللہ کی محبت اور رحمت ہے. دوسرا، مومنوں کو خوشخبری دینا. جو اس ہدایت کو مان لیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت ہے. اور وہ اجر یا انعام کیسا ہوگا؟ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ. یہ دنیا کی خوشی کی طرح نہیں ہے جو آج ہے اور کل نہیں. یہ آخرت کا وہ انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ کوئی غم تکلیف، صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی نعمتیں ہوں گی ہمیشہ کے لیے. پھر اگلی آیت میں اللہ ایک خاص گروہ کو وارن کرتا ہے، وہی لوگ جن کے عقائد نے قریش کو یہ سوال کرنے پر اکسایا تھا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یہ شرک کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک قسم ہے. یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی ذات پر سب سے بڑا بہتان ہے. اس لیے اللہ اس بات کو الگ سے ذکر کر کے اس کی سنگینی کا احساس دلا رہا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے. اللہ واضح کر رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کسی دلیل کسی علم پر نہیں بلکہ صرف آندھی تقلید پر ہے. کتنی بڑی اور بھاری بات ہے. اور یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کے نزدیک اتنی وزنی اور بری ہے کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے پھٹ جائیں. اللہ آخر میں فیصلہ سنا دیتا ہے. صاف اور سیدھی بات، یہ جھوٹ ہے. اب سب سے اہم سوال، 1400 سال پرانی ان آیات کا میری اور آپ کی اپنی زندگی سے کیا کام؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 809 میں ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. میرے پاس جنت اور دوزخ ہے جس میں چاہے جا سکتے ہو. میں بارش برساؤں گا، میں تم لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا، میں تمہاری ماں باپ زندہ کروں گا. دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے گا. وہ شبہات اور خواہشات کا سب سے بڑا طوفان ہوگا. اور ان آیات میں اللہ نے ہمیں اس طوفان کا علاج بتا دیا ہے. 1. الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہیں مادیت پرستی سے بچائے گا. 2. الا عبدہ الکتاب، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھو اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یہی تمہاری گائیڈ ہے. 3. یقین رکھو کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں. جب ہر طرف سے نئے نظریات تم پر حملہ کریں تو اس سیدھی کتاب پر جمے رہو. 4.
جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت پیدا کرو، چاہے وہ کتنا ہی عام نہ ہو جائے۔ آج ہم انفارمیشن کے دور میں جیتے ہیں جہاں ہر طرف سے ہم پر جھوٹی خبروں اور غلط نظریات کی بمباری ہو رہی ہے۔ یہ جھوٹی خبریں، کون سی سچ کون سی جھوٹ، کچھ پتہ نہیں۔ یہ آیات ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہیں۔ جیسے قریش علم کے بغیر بحث کر رہے تھے، کہیں ہم بھی تو سوشل میڈیا پر سنی سنائی باتوں پر بنا تحقیق کے یقین تو نہیں کر رہے؟ جس طرح اللہ نے قریش کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنایا، اسی طرح آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی، صحت دی، نعمتیں دی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دین کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور آسان بنا دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے فخر سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔